اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ عمران خان کے اڈالہ جیل میں علی امین گنڈاپور کے اغوا پر سخت رد عمل اور پاکستان کی پارلیمنٹ پر حملے پر بات کریں گے، اور توشہ خانہ 2 کیس اور القادہ ٹریس کیس کی انفارمیشن آپ لوگوں کو بتائیں گے اور سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس پر ہم بات کریں گے، اور PTI کے جو رہنما گرفتار ہیں ان پر عمران خان کا بھی سخت رد عمل ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ ہم نے یہ واقعے پر کل بھی لوگ بناتے، لیکن میں اس وقت تک نہیں بناتا جب تک دونوں جانب سے تفصیل نہ آ جاتی تھی۔ میں نے اس لیے سوچا کہ عمران خان کا بھی بیان آ جائے، پھر علی امین گنڈاپور کا بیان آ جائے، پھر آپ کو ویلاگ بناؤں گا، پھر آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ پاکستان کی قوم تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ لیکن جو بھی لوگ پہلے بنا چکے ہیں آپ لوگ سن چکے ہوں گے، اس لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم دونوں جانب سے ویو پوائنٹ سن کر پھر ہم بتاتے ہیں۔ جب تک حقائق سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک ہم نہیں کرتے اور آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دیتے ہیں۔ کل عمران خان کی القادہ ٹرسٹ کیس میں سماعت تھی، جس میں جج صاحب نے کہا کہ PTI کی لیگل ٹیم جو نہیں پہنچ سکی۔ میں حیران ہوں، لیگل ٹیم پھر عمران خان کو دھوکہ دے رہی تاکہ عمران خان کو اس کیس میں سزا ہو، بریت ہو۔ آپ لوگ گواہ ہیں، جب ایک انتہائی کیس ہے عمران خان کی بریت کی درخواست پر، تو وکیل کیوں نہیں پہنچے؟ آپ پاکستانی قوم کا سوال ہے، یہ کیوں نہیں پہنچے؟ یہ اس لیے نہیں پہنچے تاکہ جج صاحب غصے میں آ کر یہ سماعت وہ کر دیں، لیکن جب دوسری جانب پہنچتے تو جج صاحب خاموش رہتے۔ لیکن PTI کی اگلی سماعت مجھے لگتا ہے کل ہے، 12 کو ہے، اور اس کی جب سماعت ہوگی تو عمران خان کی بریت کی درخواست ہے اور اس پر کیسوں کی سماعت، اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات پھر 12 کے روز شام کو بتائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ القادہ ٹرسٹ کیس بتائیں گے۔ لیکن عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صحافی نے سوال کیا کہ خان صاحب، آپ جو علی امین گنڈاپور نے تقریر کیا، کیا آپ اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان نے کہا کہ میں علی امین گنڈاپور کی تقریر کو حمایت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ نے اغوا کرایا، اور عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں پھر ہمیں دھوکہ دیا۔ عمران خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ آپ 22 اگست کو جلسہ نہ کریں، پھر عمران خان نے کہا تاریخ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ راستے بند کر دیے، پھر 2 گھنٹے جلسہ لیٹ ہوا تھا ہم پر اور یہ کام کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے راستے بند ہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کبھی نہیں ہوں گے اور نہ کسی اور سے مذاکرات ہوں گے۔ اب آتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کا رد عمل۔ علی امین گنڈاپور کا جو بیان ہے، یا عمران خان غلط بیانی بازی کرا یا علی امین گنڈاپور، یہ تو اللہ پاک جانتا ہے، یا عمران خان کو مس گائیڈ پر جیسے عمران خان کو صحیح بتایا نہیں کہ جب علی امین گنڈاپور عمران خان سے ملاقات کریں گے اور اگلے ہی کیس میں عمران خان جب ہوں گے تو اس کا موقف ہم آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے۔ اور عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں بھی کیس میں 16/10 جج ہمایوں دلاور نے پیش کیا، اور جج ہمایوں دلاور نے نوٹیفیکیشن FIA کو جاری۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ نواز شریف کے توشہ خانہ اور دیگر کے توشہ خانہ FIA روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے گی یا نہیں، اس پر بھی ہم ویلاگ بنائیں گے۔ اور جیسے قاضی فیاضی سے جو مدت ملازمت اور سپریم کورٹ سے ایک وضاحت آئی ہے کہ جیسے افرادی سے میں مدت ملازمت تفصیل لینا چاہتے ہیں، قاضی فیاضی سے مدت ملازمت لینا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، آپ بھی بتاؤ، لیکن جیسے منصور علی شاہ کی رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جیسے منصور علی شاہ کی رکاوٹ کیسے روکیں یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اب آتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں لمبی طویل ملاقات ہوگی اس لیے 7 گھنٹے، لیکن آپ کا موبائل فون کیوں بند ہے؟ پاکستانی قوم کا پہلا سوال، آپ نے پارٹی کو انفارمیشن کیوں نہیں کیا؟ آپ کے پارٹی رہنماؤں کو کیوں نہیں علم؟ آپ کے پارٹی کے چیئرمین کو کیوں نہیں علم؟ آپ کے سیکرٹری کو علم؟ آپ کے قریبی حلقوں کو کیوں؟ آپ کے بھائی کو بھی علم نہیں تھا؟ یہ پاکستانی قوم کو مذاق نہ بنے، پاکستانی قوم سب جانتے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈاپور جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں عمران خان سے اور گزارش کرتا ہوں اس جیسے بزدل وزیر اعلیٰ کو فوری طور پر عہدے پر ہٹایا جائے، کیونکہ ایسے سوال جب بھی آپ بتا دیتے، ملاقات میٹنگ ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے، شریعام ہوتی ہے، اس کے بعد جو بھی ہو علی امین گنڈاپور ایک دن تو راز کھولے گا اور راز کھولیں گے۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمنٹ پر حملہ ہوئے،
جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک بار 2014 کے دھرنے کے قریب پارلیمنٹ پر گزر گئے، نو لیبر پارلیمنٹ پر حملہ، ان پر حملہ، جمہوریت پر حملہ، آئین پر حملہ، ایسے رو رہے تھے جیسے ان کی ماں مر گئی اور ماں ان کی پارلیمنٹ ہو۔ جمہوریت پر قاضی فادیزہ بھی ہر جماعت پر جڑ میں دھلنا میں پارلیمنٹ سپریم آئین پارلیمنٹ۔ میں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ قاضی کے دور میں ہوا، نہیں تو قاضی کہے گا میرے دور میں، قاضی کہے گا یہ میرا دور نہیں، تو اس وقت میں سو رہا تھا اس لیے میرا دور نہیں تھا۔ قاضی فادیزہ جب سوتے ہیں تو وہ اس کا دور نہیں ہوتا، جب وہ جاگتے ہیں تو وہ اس کا دور ہوتا ہے۔ قاضی فادیزہ صاحب ایک سڑک پی ٹی آئی کے دور میں کوئی بند ہوئی تھی تو پورا 2 گھنٹے اس پر چلے، لیکن اسلام آباد کو پورا بند کر دیا تو قاضی فادیزہ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ منافق لوگ ہیں، منافق زہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب دونوں جانب ہو تو ایک طرف پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس وقت تو جج چیف جسٹس نہیں تھے، لیکن اب چیف جسٹس ہیں تو ایک بات ہی نہیں کرتے۔ جب پی ٹی آئی کا وکیل کیس بات کرے تو کہتا ہے کہ یہ اس کی انسانی حقوق ہے وہ موجود ہے، لیکن جب آپ بات کریں تو القاضی ٹرسٹ کیس پر بھی چلا جاتا ہے اور سب کچھ تفصیل سے بتا دیتا ہے۔ لیکن اب پارلیمنٹ سے شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو گرفتار کیا گیا، شیر افضل مروت کو گرفتار کیا، بیرسٹر شعیب شاہین کو گرفتار کیا گیا اور عامر ڈوگر کو گرفتار کیا گیا اور بہت سے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ آپ آتے ہیں ان 8 لوگوں کو جسمانی ریمانڈ 8 روزوں کے لیے دے دیا اور شعیب شاہین کو پیش کر دیا۔ اب آتے ہیں شعیب شاہین کے پاس پستول تھا، جس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ شعیب شاہین کے پاس تو اپنا پستول اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، چڑی نہیں اٹھاتا تو پستول کہاں سے اٹھائیں گے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میرے پاس پستول ہوتا ہے کیونکہ ہم تو دشمنی دار لوگ ہیں، جس پر چیف جسٹس آگے سے سیشن کورٹ کے جج وہی جو سیفر کیس میں عمران خان کو سزا سنانے والا جج جو قلعدم ہو چکی تھی، وہ کہتا ہے کہ پروگرام جاری رہا یا پروگرام بڑھ گیا۔ شیر افضل مروت نے آگے سے کہا پروگرام جاری نہیں بڑھا۔ شیر افضل مروت نے اس وقت یہ جملہ استعمال ہوا جب کہتے ہیں کہ 250 پولیس والے تھے اور ہم 75 تھے اور ہمارے پاس 3 سیکورٹی ہمارے پاس زیادہ تھے، تو اس پر شیر افضل مروت نے جج نے کہا کہ پروگرام جاری رہا یا آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ تو عمران خان کا سخت رد عمل اور IMF کا پاکستان سے ایک اور شرائط اور پاکستان کو سخت IMF کی جانب سے اور سعودی عرب، UAE اور چائنا سے ابھی تک قرض رولنگ۔ اب چائنا کیا ہر بار رول کر دی، مثال کے طور آپ کا دوست ہوتا ہے 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 2 سال کے 3 دن، لیکن آپ ہر بار نہیں کراتے۔ آپ کی معیشت پاکستان کے نیچے جا رہی ہے، ہر روز پاکستان کے وسائل نیچے جا رہے ہیں اور آپ کی سیاسی ملک میں استحکام نہیں اور نئی جنگ چھڑ چکی ہے۔ آپ جس میں بھی کرائے تو ان لوگوں کو فوری عہدوں پر ہٹایا جائے۔ مثال کے طور پر یہ مذاکرات کا عام دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن کس شخص اور کس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا، ان لوگوں کو آپ آتے ہیں کہ خواجہ آصف جیسا اگر غیرت انسان میں تھوڑی سی ہو 2 لوگوں میں تو وہ شرم سے ڈوب مرتے ہیں۔ دونوں عورتوں سے الیکشن ہارے ہوئے ہیں، خواجہ آصف اور نواز شریف۔ تھوڑی سی انسان میں شرم ہوتی، مرد ہوتا تو ذلت قبول کر لیتا، 2 دن ہوتا خواجہ اس کے بعد ہوتی، لیکن ان لوگوں میں تھوڑی سی بھی نہیں ہے کہ ایک عورت سے ایک قید ہے اور اس کے بیٹے کا ہوا کہ اس وقت، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں دی اور پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا دونوں بے شرم اور سیاستدان تھے، جو ایک خاتون قید تھی اور دوسری عورت سے ہار گیا الیکشن، اور باتیں خدا سے بڑی بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ خواجہ آصف وہی ہے جو کہتا تھا فوج نے ہماری ہڈیوں سے بھی چھین لیا، یہ وہی خواجہ آصف ہے۔ لیکن کیا ہم تو اس پر نہیں، کیونکہ فوج کے لاڈل ہیں، فوج ہر بار اسے الیکشن جتاتی ہے 47 فارم پر، لیکن اگلی بار عمران جب حکومت ہے کہ اس کو تحقیقات ہونی اور اس پر مکمل پابندی لگی جائے اور جرمانہ $2 کھرب لگنے چاہیے تاکہ پاکستانی قوم اس سے حساب لے سکے۔ اب پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم علی امین گنڈاپور کی تقریر کی حمایت کرتے ہیں اور ہم 8 جمعے کے روز پورے پاکستان میں کال کی کیا احتجاج ہوگا، کیونکہ عمران خان کی ملاقات جب ہوگی جمعرات کو، جب کل کیس ہوگا تو عمران خان بات کریں گے تو اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اب آتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے بارے میں عمران خان نے کہا تقریر پر حمایت کی۔ اب
آ جائیں 2 نمبر صحافی، 2 نمبر صحافیوں پر میں نے کہا میں آخر میں گفتگو کروں۔ اب آخر میں 2 نمبر صحافی اور 2 نمبر چینل، آپ بتائیں کہ کوئی ایک اخبار لکھ دے کالم، تو پاکستان کی ٹیلی ویژن دینا چاہتے تو خبر دے 1 منٹ کی 2 منٹ، لیکن یہاں پروگرام شروع کر دیں۔ کیا میڈیا بے غیرت ترین نہیں ہے؟ ساری پاکستان جو ہے کوئی ان کو دیکھتا بھی نہیں۔ اب کوئی ایسا اخبار لکھ دے، مثال کے طور پر کل آرمی چیف کہے کہ آرمی چیف وہ ہے فلاں ہے لنگا ہے، تو کیا پاکستان ٹیلی ویژن ان خبر کی چلائے گی؟ نہیں چلے گی۔ کہ نواز شریف کے بارے لکھے گی؟ نہیں چلے گی۔ مریم نواز کے بارے لکھے؟ نہیں چلے گی۔ 100 آرٹیکل عمران خان کے حق میں لکھیں، کیا چلائیں؟ عمران خان پہلے طالبان کا دوست ہے اور اس کے بعد اسرائیل کا ایجنٹ بن گیا، اس کے بعد عمران خان اسامہ کو شہید کا، پھر یہودیوں کا ایجنٹ بن گیا۔ یہ اب پاکستانی قوم تمہاری ڈھیگلیوں سے بات نہیں آتا ہے، یہ لوگ گمراہ کون ہیں؟ یہ خود جو کہتے ہیں نا نون لیگ والے خود اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا۔ یہ پاکستان کے مفاد کے سب سے بڑے دشمن ہے۔ پاکستانی قوم بچہ اب جانتا ہے یہ پاکستان کے وفادار ہو بھی نہیں سکتے، جنہوں نے پاکستان کی معیشت تباہ کی۔ اب آتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمیں بتائیں کہ اسحاق ڈار نے کیا کہا ہے برطانیہ میں؟ اس نے کہا ہے وزیر خارجہ کہ IMF ہمیں ڈیفالٹ کرنا چاہتی ہے۔ آپ بتائیں کہ کوئی دوست ممالک ہے، اب تو بھارت بھی آپ کے ملک میں آنا نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں کوئی ایسا ممالک ہے جس کے سربراہ پاکستان میں ہو، جب سے حکومت بنے کوئی ایسا سرمایہ کاری آئی ہو، کوئی ایسا لیڈر ہے کسی، صرف آپ بھاگ جاتے ہیں، زوری زبردستی شہباز شریف جاتے ہیں بےعزتی کرانے، بےعزتی کرا کے واپس آ جاتا ہے۔ کوئی ایسا تو ممالک ہے، کوئی ایران سے آیا کسدہ صرف آیا، اس کے بعد کیا ترکی سے آیا، ملیشیا سے آیا، سعودی عرب سے آیا، یورپ سے کوئی آیا، کوئی اہم شخصیت پاکستان میں نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو لوگ مانتے نہیں۔ یہ کیونکہ 47 کی پیدل۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگلا ویلاگ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اور انفارمیشن شیئر کریں گے۔ شکریہ۔